جنگ ضاب 750 عیسوی بمطابق 25 جنوری کی صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جنگ ضاب اس وقت کے خلافت امیہ کے خلیفہ مروان ثانی اور تحریک عباسیہ کے سپہ سالار ابو مسلم اور عبداللہ بن علی عباس کی افواج کے درمیان دریائے ضاب کے کنارے لڑی جانے والی ایک اسلامی جنگ تھی۔ اسلامی تاریخ میں خلافت امیہ خلافت راشدین کے بعد قائم ہونے والی دوسری بڑی سلطنت تھی۔ خلافت انبیاء کا قیام خلافت راشدہ کے آخری خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد عمل میں آیا، جب حضرت امیر معاویہ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے یزید کو شورا سے مشاورت کیے بغیر ہی اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور یوں خلافت تقوی، پرہیزگاری، علم اور سیاسی دانش مندی کی خصوصیات کے حامل لوگوں کے بجائے نسل در نسل منتقل ہونے لگی۔ بنو امیہ کے خلفاء نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے ایشیا، یورپ، افریقہ غرض کے ہر محاذ پر جنگ لڑی، یہاں تک کہ بنو امیہ کا پرچم مغرب میں اسپین سے لے کر مشرق میں سندھ تک بلند ہو گیا۔ لیکن ان تمام فتوحات کے باوجود بنو امیہ کی عوام اپنے حکمرانوں سے نہ خوش تھی، اور یہی خلافت بنو امیہ کے زوال کا سبب بنا۔ خلافت امیہ اسلامی خلافت کے بجائے شخصی اور موروثی خلافت تھی، جبکہ مسلمان خلفائے راشدین کے طرز عمل کو اپنانا چاہتے تھے۔ اس لیے اس طرز خلافت کے لیے مسلمان روز اول سے ہی اس کے مخالف تھے۔ خلافت کی نوعیت میں اس تبدیلی کو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی محسوس کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں سانِ کربلا کے المناک واقعہ پیش آیا۔ اموی خاندان کے اس ظالم اور سفاک چہرے نے مسلم امہ کے دلوں میں اموی خاندان کے لیے نفرت کے شدید جذبات پیدا کر دیے، جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ زور پکڑتے گئے۔ یزید کے خلافت کے دور سے ہی شراب نوشی اور دوسری اخلاقی بیماریاں بنو امیہ کے خلفاء کی زندگی کا لازمی جز بن گئی تھی۔ بنو امیہ کے حکمران اپنی عیش و عشرت کی وجہ سے عوام میں مقبولیت کھوتے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ وہ واحد اموی خلیفہ تھے جن کی خلافت کا دور خلفائے راشدین کے دور کی عکاسی کرتا تھا، اسی لیے انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کہ ان کی حکومت صرف 3 سال ہی رہی۔ زیادہ تر حکومتی عہدوں پر فائز افسران نااہل اور ظالم تھے۔ بنو امیہ کے حکمران عدل و انصاف سے بے نیاز اور ظلم و جبر میں مشہور ہو چکے تھے۔ بنو امیہ ایک ایسی عرب سلطنت تھی جو صرف عرب قوم کو ہی برتر سمجھتی تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح فرما دیا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری نہیں، برتری صرف تقوی پر ہے۔ لیکن بنو امیہ نے تقوی کے بجائے عربی ہونے کو برتر سمجھا، اور اسی نظریے کے پیش نظر خلافت امیہ نے کچھ ایسے اقدامات کیے جو اس وقت کے غیر عربی مسلمانوں کے لیے دل آزاری کا باعث بنے۔ جزیہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت میں صرف غیر مسلموں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بنو امیہ نے یہ ٹیکس غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ عربیوں کے علاوہ دوسرے تمام مسلمانوں پر بھی مسلط کر دیا تھا، اور حکومتی عہدوں کے دروازے تمام غیر عرب مسلمانوں پر بند کر دیے تھے۔ عرب قبائل میں زمانہ قدیم سے ہی دشمنیاں چلتی آ رہی تھی۔ خلافت راشدین کے دور میں یہ قبائلی تعصبات دبے رہے، لیکن اموی دور خلافت کے دوران یہ تعصبات پھر سے سر اٹھانے لگے، یہاں تک کہ بنو امیہ کے آخری دور میں اس قبائلی چپکلش نے عرب قبائل کے درمیان خانہ جنگی کی صورتحال اختیار کر لی تھی۔ یوں عرب اتحاد کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا، اور اسی کا فائدہ باغی جماعتوں نے بخوبی اٹھایا۔ اس کے علاوہ اموی خاندان میں خلافت کے حصول کے لیے اندرونی دھڑے بندیاں بھی شروع ہو گئی تھیں، جس نے اموی خاندان کے اتحاد کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ خلفائے بنو امیہ نے اپنی ذاتی دشمنیوں کی بنا پر اپنے ہی سپہ سالاروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ کا قتل ان دشمنیوں کی واضح مثال ہے۔ ان اقدامات نے سپہ سالاروں کی وفاداری کو بے حد نقصان پہنچایا، جو بعد میں بنو امیہ کے زوال کا سبب بنا۔ چنانچہ ان حالات اور ناانصافیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو امیہ کی عوام اپنے حکمرانوں سے بیزار ہو گئی اور عوام میں بغاوت سر اٹھانے لگی، جبکہ اس کے ساتھ ہی جنگی محاذ پر بھی بنو امیہ کا زوال 717 عیسوی سے شروع ہو گیا تھا، جب شامی فوج کو بازنطینی فوج کے ہاتھوں زبردست شکست اٹھانی پڑی۔
اگرچہ اس شکست کے بعد خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے ایسے اقدامات کیے جن سے سلطنت عارضی طور پر مضبوط ضرور ہوئی، لیکن ان کے اقدامات بھی دیر پا ثابت نہ ہو سکے، اور 743 عیسوی میں ان کی وفات کے ساتھ ہی سلطنت میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ خلیفہ ہشام کے وفات کے بعد ولید ثانی خلیفہ کے منصب پر فائز ہوا۔ ولید ثانی خلیفہ کے منصب کے لیے انتہائی ناموزوں شخص تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ولید نہ صرف ایک عیاش فطرت رکھنے والا انسان تھا بلکہ دین اسلام کی توہین بھی کرتا تھا۔ اپریل 744 عیسوی میں یزید ثالث نے ولید ثانی کے خلاف کھلی بغاوت کر دی اور دمشق کا محاصرہ کر کے آخر کار ولید ثانی کو قتل کر دیا گیا اور وہ خود خلیفہ بن گیا۔ بہرحال یزید ثالث خلافت سنبھالنے کے صرف 6 ماہ بعد ہی انتقال کر گیا اور اس نے وصیت میں اپنے بھائی ابراہیم کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، لیکن مروان ثانی نے ابراہیم کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا اور طاقت کے زور پر خود خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے بنو امیہ میں انتشار مزید بڑھتا گیا۔ مصر، شام، ایران، عراق اور خراسان کے علاقوں میں بنو امیہ کے خلاف باغی جماعتیں حرکت میں آ گئیں۔ اس دور کو اسلامی تاریخ میں تیسرا فتنہ بھی کہا جاتا ہے، جب مروان ثانی شام و مصر میں طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے بغاوت کو کچل کر اپنی خلافت قائم رکھنے کی کوششوں میں مصروف تھا، تو خراسان میں ایک نئی اور سب سے طاقتور باغی جماعت تحریک عباسیہ نے سر اٹھا لیا، جو بنو امیہ کے 90 سالہ اقتدار کے خاتمے کا باعث بنی۔ 719 عیسوی میں شروع ہونے والی تحریک عباسیہ دوسری باغی جماعتوں کے برعکس 3 دہائیوں پر مشتمل ایک سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی کے تحت وجود میں آنے والی جماعت تھی۔ تحریک عباسیہ خلافت امویہ کو ہٹانے اور خلافت عباسیہ کو قائم کرنے کی ایک خفیہ مہم تھی۔ تحریک عباسیہ کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ آپ سے خاندانی قربت اس تحریک کا بنیادی نظریہ تھا، اور اسی نظریے کے تحت تحریک عباسیہ کے رہنماؤں کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ وہ خاندان رسالت سے ہیں، اس لیے بنو امیہ کے مقابلے میں وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ عباسی خاندان نے یقین دلایا کہ وہ اہل بیت کا بدلہ امی خاندان سے لے کر رہیں گے، اور یوں اہل بیت سے محبت رکھنے والے عربی اور غیر عربی مسلمان جوگ در جوگ تحریک عباسیہ میں شامل ہوتے گئے۔ دعوت بنو عباس کا باقاعدہ عملی آغاز امام ابو ابراہیم محمد عباس نے کیا، اور حالات کے پیش نظر کھلی بغاوت کی بجائے انہوں نے خفیہ طور پر اپنے لوگوں کو مختلف علاقوں میں روانہ کیا اور ہدایت کی کہ میری یا میرے اہل بیت کی طرف لوگوں کو ترغیب دو، اور جو تمہاری دعوت قبول کر لیں ان سے دستخط بھی لے لینا۔ خراسان کے رہائشی جوگ در جوگ خفیہ طور پر اس دعوت کو قبول کرتے گئے اور دستخط بھی کرتے گئے، یہاں تک کہ امام ابراہیم کی مقبولیت خراسان میں اس حد تک بڑھ گئی کہ بھیجے گئے نقیب کم پڑنے لگے، اور مزید 12 نقیبوں کو خراسان روانہ کر دیا گیا۔ حاکم خراسان اسد کو جب اس بغاوت کا علم ہوا تو اس نے آل عباس کی تحریک کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، جبکہ بہت سے لوگ اس کی قید میں چلے گئے، کچھ کی ناک کاٹی گئی، لیکن یہ تحریک بجائے کمزور ہونے کے دن بدن زور پکڑتی گئی۔ 746 عیسوی میں جب امام ابراہیم نے ابو مسلم کو، جو خود بھی ایک خراسانی تھے، اپنے اہل بیت قرار دے کر خراسان بھیجا، تو خراسان میں اس وقت یمنی اور مصری عرب قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ ابو مسلم خراسانی نے اس خانہ جنگی کا بخوبی فائدہ اٹھایا اور اپنی دانشوری اور بہترین حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک عباسیہ کو خراسان میں عروج پر پہنچا دیا۔ بلاخر 25 رمضان المبارک 747 عیسوی میں آل عباس کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب تحریک عباسیہ کا اظہار خفیہ نہیں بلکہ اعلانیہ طور پر کیا جائے گا۔ اگر بنو امیہ نے طاقت کا استعمال کیا تو طاقت کا جواب بھرپور طاقت سے دیا جائے گا۔ خراسان کے گورنر نصر بن سیار نے اپنے آزاد کردہ غلام یزید کی ہمراہی میں ایک بہترین رسالہ ابو مسلم کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن نصر بن سیار کے رسالے کو ابو مسلم کے بھیجے ہوئے لشکر کے ہاتھوں زبردست شکست اٹھانی پڑی، جس کے نتیجے میں یزید کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں رہا کر دیا گیا کہ چاہو تو تحریک عباسیہ میں شامل ہو جاؤ اور چاہو تو واپس اپنے حاکم نصر بن سیار کے پاس جا سکتے ہو۔
یزید تحریک عباسیہ سے بے حد مروب ہوا، لیکن اپنے حاکم کی محبت میں واپس چلا گیا اور نصر سے بیان کیا کہ تحریک عباسیہ کے اراکین حق پر ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی تحریک کامیاب ہو کر رہے گی۔ اب ابو مسلم نے 10,000 سپاہیوں کی ہمراہی میں خود اس وقت کے خراسان کے گورنر نصر بن سیار کی فوج سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ شکست کے نتیجے میں نصر فرار ہو گیا۔ اسی اثناء میں ابو مسلم نے حازم بن خزیمہ کو مرو فتح کرنے بھیجا۔ حازم نے مرو کے حاکم پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں حاکم مرو کی فوج بھاگ گئی اور وہ حاکم قتل کر دیا گیا۔ مرو کا میدان ہاتھ سے جانے کے بعد نصر کو ابو مسلم کے خراسان پر بڑھتے ہوئے اقتدار کا شدت سے احساس ہوا اور موقع پاتے ہی خراسان سے فرار ہو کر پہلے طور پہنچا اور اس کے بعد جرجان چلا گیا اور ہمدان کی طرف سفر کے دوران بیمار ہو کر وفات پا گیا۔ اور یوں میدان خالی دیکھتے ہی ابو مسلم نے مکمل خراسان پر قبضہ جما لیا۔ اب ابو مسلم نے امام ابراہیم کے مقرر کردہ سپہ سالار قاتبہ بن شبیب الطائی کو جرجان، طوس، عراق و عجم کی فتوحات کے لیے روانہ کر دیا۔ انہوں نے جرجان کے قریب ایک مقام پر حملہ کیا اور حاکم بنانا کے 10,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج کو شکست دے کر بنانا کو قتل کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد قاتبہ باقاعدہ جرجان پر حملہ آور ہوئے اور جرجان بھی تحریک عباسیہ کے لیے فتح کر لیا گیا۔ جب عراق کے امیر یزید بن عمرو کو جرجان فتح ہونے کی خبر پہنچی تو اس نے عامر بن یسار اور اپنے بیٹے داؤد کی سربراہی میں 50,000 سپاہیوں کی فوج قاتبہ سے مقابلے کے لیے روانہ کی۔ مقابلہ اصفہان کے قریب جنی کے مقام پر ہوا۔ جنگ سے پہلے قاتبہ نے یزید بن عمر کی فوج کو کتاب اللہ کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بدلے میں گالیاں دیں اور یوں قاتبہ نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ معمولی جھڑپ کے بعد ہی یزید بن عمر کی فوج کا سپہ سالار عمر مارا گیا اور یزید کا بیٹا داؤد فرار ہو گیا۔ سپہ سالار کی وفات اور داؤد کے بھاگ جانے سے یزید کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے، چنانچہ انہوں نے قاتبہ کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں 749 عیسوی میں اصفہان بھی بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اصفہان فتح کرنے کے بعد قاتبہ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ نہاوند پر حملہ کیا اور وہاں بھی فاتح قرار پایا۔ نہاوند فتح کرنے کے بعد قاتبہ نے عراق کی طرف پیش قدمی کی اور کوفہ سے 23 میل دریائے فرات کے مغربی ساحل پر یزید بن عمر کی فوج سے مقابلہ کیا۔ یہ جنگ کئی روز جاری رہی۔ اس دوران قاتبہ نے وفات پائی اور اس کا بیٹا حسین امیر الجیش مقرر ہوا۔ بہرحال متعدد لڑائیوں کے بعد یزید بن عمر کو بلاخر شکست ہوئی اور وہ واس کی طرف روانہ ہوا۔ یوں محرم 750 عیسوی میں حسن پورے جاہ و جلال کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا۔ یہاں خراسان اور عراق میں تحریک عباسیہ فتح پر فتح حاصل کر کے علاقے اپنے قبضے میں کر رہی تھی اور وہاں مروان ثانی شام میں موجود خانہ جنگی سے نمٹنے کی کوششوں میں مصروف تھا اور ساتھ ہی دعوت عباسیہ سے بھی بے خبر تھا۔ خلیفہ مروان ثانی کو توسیع دعوت عباسیہ کے بارے میں ایک خط سے معلوم ہوا جو امام ابراہیم نے ابو مسلم کے خط کے جواب میں بھیجا تھا۔ خط میں تحریر تھا کہ تم نصر سے جلد از جلد فارغ ہو جاؤ اور اگر موقع ہاتھ آئے تو خراسان میں کوئی ایک بھی عربی زندہ نہ بچنے پائے۔ یہ خط پڑھتے ہی مروان ثانی کے ہوش اڑ گئے اور اس نے دمشق کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ امام ابراہیم کو نہایت ہوشیاری اور خاموشی سے گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور امام ابراہیم کو فجر کی نماز کے فوراً بعد مسجد سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ امام ابراہیم نے اپنی گرفتاری کے دوران وہاں موجود نمازیوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنے بھائی ابو العباس بن عبداللہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور کہا کہ یہ میری تم لوگوں سے آخری ملاقات ہے اور کوفہ جانے کا حکم دیا۔ امام ابراہیم کو قید کر کے حوران کے قید خانے بھجوایا گیا اور وہاں آپ کو زہریلا دودھ پلا کر قتل کر دیا گیا، جبکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی وفات قید میں سرطان سے ہوئی۔ بہرحال ابو العباس الصفا کوفہ کی جانب روانہ ہوا اور 749 عیسوی میں کوفہ میں باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور اس طرح خلافت عباسیہ کا پہلا خلیفہ بنا۔ کوفہ اور خراسان میں اپنی خلافت قائم کرنے کے بعد ابو العباس نے اپنی فوج کو عبداللہ بن علی عباس کی سربراہی میں خلافت بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی سے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔
اگرچہ سپہ سالار عبداللہ بن علی عباس کو مقرر کیا گیا تھا، لیکن در حقیقت جنگ کا سارا انتظام ابو مسلم ہی کے ہاتھ میں تھا۔ اموی اور عباسی خاندان کے درمیان اقتدار کی یہ فیصلہ کن جنگ دریائے زاب کے کنارے پر لڑی گئی، اس لیے اسے جنگ زاب کہا جاتا ہے۔ یہ انقلاب عباسیہ کی وہ آخری جنگ تھی جس نے اموی خاندان کو خلافت سے بے دخل کر دیا تھا۔ دریائے زاب کے مغربی کنارے پر خلیفہ مروان نے اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، جبکہ مشرقی کنارے پر عباسی سپہ سالار ابو مسلم اور عبداللہ بن علی عباس نے اپنی فوجوں کے ساتھ قیام کیا تھا۔ بنو امیہ کا سارا شاہی خاندان بما 1.5 لاکھ سپاہیوں کے اس وقت مروان ثانی کے ساتھ خلافت عباسیہ کے 35,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج سے مقابلے کے لیے روانہ ہوا، اور وہ دریائے زاب کے مقام پر موجود تھا۔ مروان ثانی کو اپنے تجربے پر بڑا غرور تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ وہ ماضی میں بازنطینی افواج کو شکست دیتا آیا تھا اور اس کی فوج تجربہ کار اموی سپاہیوں پر مشتمل ہے، اس لیے وہ عباسی بغاوت کو جنگ کے ذریعے آسانی سے کچل سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ مکس اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ اگرچہ اموی افواج کو تعداد اور تجربے کی بنیاد پر عباسی فوج پر برتری ضرور حاصل تھی، لیکن عباسی فوج سے مسلسل شکست نے اموی سپاہیوں کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ دوسری طرف بے شک عباسی فوج تعداد میں اموی فوج کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن مسلسل فتوحات، مضبوط عزائم اور انتقام کے جذبے نے ان کے حوصلے بہت بلند کر دیے تھے۔ چنانچہ 24 جنوری 750 عیسوی کو عباسی فوج کے سپہ سالار عبداللہ بن علی نے عینہ بن موسیٰ کو 5,000 سپاہیوں کے ساتھ دریائے زاب عبور کر کے مروان ثانی کے پڑاؤ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ دونوں فریقین کے درمیان شام تک جنگ جاری رہی، لیکن جب اندھیرا پھیلنے لگا تو دونوں طرف سے جنگ روک دی گئی اور عباسی کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ دوبارہ دریا عبور کر کے عبداللہ بن علی کے پڑاؤ میں واپس آ گیا۔ اگلی صبح مروان ثانی نے اپنے بیٹے عبداللہ کو دریا عبور کر کے عباسی سپہ سالار عبداللہ بن علی کی طرف حملے کے لیے انہیں روانہ کیا۔ عبداللہ بن مروان عبداللہ بن علی عباس کے پڑاؤ سے 5 میل کے فاصلے پر خندق کھود کر مورچہ زن ہوا۔ عبداللہ بن علی عباس نے مخارق بن غفار کی سربراہی میں لشکر تشکیل لے کر عبداللہ بن مروان سے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اس جھڑپ میں عباسی فوج کو شکست ہوئی، بے شمار عباسی سپاہی مارے گئے جبکہ بہت سے گرفتار ہوئے۔ عباسی سپہ سالار یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ خود سے 2 گنا بڑی فوج سے لڑنے کے لیے انہیں اپنی فوج کے بلند حوصلے اور جوش کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ چنانچہ جب عباسی سپہ سالار عبداللہ بن علی عباس کو اس شکست کی بابت معلوم ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ شکست خوردہ فوج کے واپس آنے سے پہلے ہی آپ مروان ثانی پر حملہ کر دیں۔ اب عبداللہ بن عباس اپنی فوج کے ساتھ مروان ثانی کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ مقابلہ شروع ہوا اور جب جہاں بھی عبداللہ بن عباس کو پسپائی دکھنے لگی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب گھوڑے سے اتر کر پیدل ہو جائیں اور نیزے تان لیں۔ چنانچہ تمام عباسی سپاہی گھوڑے سے اتر گئے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر نیزوں کی دیوار بنا لی۔ تیر برسائے گئے اور بہت سے اموی سپاہی مارے گئے۔ تیر برسائے گئے اور کچھ ہی دیر میں جنگ کا پانسا کچھ یوں پلٹا کہ اموی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور اموی فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ دوسری طرف عباسی لشکر للکارنے لگ گیا کہ ابراہیم کا بدلہ لو۔ عباسی فوج میں یا محمد یا منصور کے نعرے لگنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے خون ریز جنگ چھڑ گئی۔ صورتحال کی سنگینی دیکھتے ہوئے مروان ثانی نے بنی قصاع کو پیدل ہونے کا کہا۔ بنی قصاع نے پیدل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بنی سلیم کو حکم دو۔ مروان نے سکاسک کو حملے کا حکم دیا تو سکاسک نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بنی عامر کو حملے کا حکم دو۔ جب اس نے انہیں حملے کا کہا تو انہوں نے بنو اطفان کو حملے کا کہا۔ مایوس ہو کر مروان نے اپنے خاص محافظ دستے کے سردار کو پیدل ہونے کا حکم دیا، لیکن اس نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں عباسی فوج کے نیزوں کا نشانہ نہیں بننا چاہتا، اور یوں بنو امیہ کی فوج بجائے مقابلہ کرنے کے خوف و دہشت کے عالم میں میدان چھوڑ کر فرار ہونے لگی۔ چنانچہ مروان ثانی نے جب دیکھا کہ اس کے سپاہی بجائے مقابلہ کرنے کے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو وہ خود بھی بھاگ نکلا، اور جاتے جاتے اس نے عباسی فوج کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے دریا کا پل توڑ ڈالا، جس کے نتیجے میں جتنے اموی سپاہی جنگ میں مارے گئے اس سے کئی زیادہ ڈوب کر مر گئے۔
یوں جنگ ذاب میں دردناک شکست اٹھانے کے بعد بنو امیہ کے 90 سالہ اقتدار کا عباسی خاندان کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ عباسی خلفاء نے بھی طاقت کا پرزور استعمال کیا اور اموی خاندان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جس نے ابو العباس کی خلافت پر بیعت کر لی اسے امان دی گئی۔ جنہوں نے بغاوت کی ان کا قتل عام کیا گیا، جو فرار ہوئے ان کا تعاقب کیا گیا جب تک کہ نہ پکڑے گئے، جو قتل سے بچ گئے انہیں قید کر لیا گیا۔ اس دوران مروان ثانی کا تعاقب اور تلاش بھی جاری رہی۔ مروان فرار ہو کر پہلے دمشق، پھر فلسطین اور آخر میں مصر جا پہنچا، جہاں 6 اگست 750 عیسوی میں عباسی سپاہیوں کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا، اور یوں خلافت خاندان مروان سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں آ گئی، اور خلافت عباسیہ اسلامی دنیا کی واحد سلطنت تسلیم کر لی گئی۔